بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 838، 839، 840، 841، 842، 843۔ سماعت فرمائیں ان حدیث کو اور سمجھیں ان حدیث کو۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ظاہر ہے جہاں پر حج کرنے کے لیے مرد جاتے ہیں وہاں پر خواتین بھی جاتی ہیں، تو خواتین کے لیے سر منڈوانا حرام ہے۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ حدیث نمبر 838، مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا، فرماتے ہیں حضور نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی عورت اپنا سر منڈوا دے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ منقول ہے، تاہم اس میں حضرت علی پاک کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یعنی کہ خواتین سر نہیں منڈوا سکتی، حج ہو یا عمرہ ہو۔ ہاں البتہ تھوڑے سے کہیں سے بال جو ہے وہ چھوٹے کروا سکتی ہیں۔ ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوا لینا یا رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لینا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 839، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا جو علم کی، جو لفظ آتا ہے نا عین میم را اور واو، وہ عمر پڑھا جائے گا، اور جو عین میم را عمر، تو بعض اوقات یہاں پہ لوگ نا غلطی کر جنہیں امرو کہہ جاتے ہیں، تو یہ لفظ عمر پڑھا جائے گا، یہ اسم عمر پڑھا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اب ذبح کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے شخص نے آپ سے دریافت کیا، میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لیا ہے۔ حضور نے فرمایا، تم اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، قربانی کرنے کے بعد حجاج کرام اپنے سر کا حلق کرائیں یا قصر کرائیں۔ حلق سے مراد استرے وغیرہ سے تمام سر کے بال مونڈ دینا، اور قصر سے مراد تمام سر کے بال ترشوا کر کم کر دینا، دونوں طریقے درست ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 840، طواف زیارت کرنے سے پہلے احرام کھولتے وقت خوشبو استعمال کرنا۔ سماعت فرمائیں۔ سیدہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے سے پہلے آپ کو خوشبو لگائی تھی، اور قربانی کے دن آپ کے بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے بھی آپ کو خوشبو لگائی تھی جس میں مشک ملی ہوئی تھی۔ اس حوالے سے حضرات گرامی قدر، ایک بات تو ائمہ فقہا کا اتفاق ہے کہ حلق یا قصر کے بعد حاجی اپنا احرام کھول دیتا ہے، تو بیوی کے علاوہ اس کے لیے تمام امور جائز ہو جاتے ہیں۔ یہ حاجی کے لیے حلق اور قصر کے بعد، حلق یا قصر احرام کھول دینا، بیوی کے علاوہ تمام امور اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ طواف زیارت سے قبل خوشبو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ طواف زیارت سے قبل خوشبو کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کیا۔ آپ فرماتے ہیں، جس شخص نے جمرہ عقبہ کی رمی کی اس کے لیے تمام امور ممنوعہ جائز ہو جاتے ہیں سوائے بیوی اور خوشبو کے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہم اللہ علیہ مجمعین کا موقف ہے کہ طواف زیارت سے قبل خوشبو استعمال بلا کراہت جائز ہے۔ انہوں نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ روایت کا دلیل دیا، فرماتی ہیں
کہ احرام باندھنے سے قبل اور طواف زیارت سے پہلے حضور علیہ السلام کو خوشبو لگاتی تھی جس میں مشک ملا ہوتا تھا۔ آئیے حدیث نمبر 841، حج کے دوران تلبیہ پڑھنا کب ختم کیا جائے؟ حضرت ابن عباس، حضرت فضل بن عباس کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مزدلفہ سے منع جاتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا اور اپنا آپ جمرہ عقبہ کی رمی کرنے تک مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے۔ حدیث نمبر 842، عمرے کے دوران تلبیہ پڑھنا کب ختم ہوتا ہے؟ یہ تو حجاج کے حوالے سے نا، حجیوں کے لیے، اب عمرے کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ مرفوع روایت منقول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے دوران تلبیہ پڑھنا اس وقت ترک کر دیتے تھے جب آپ حجر اسود کا استلام کرتے تھے۔ اللہ، حج کی طرح عمرے کا احرام بھی باندھا جاتا ہے، یہ احرام باندھتے ہی تلبیہ کہنے کی کثرت کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عمرے کا تلبیہ کب ختم کیا جائے گا، اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی کا موقف ہے جب طواف کا آغاز کرتے وقت حجر اسود کا استلام کیا جائے تو تلبیہ ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنے موقف پر حدیث حاضہ کو یہ دلیل بنایا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب احرام میقات سے باندھا جائے تو حدود حرم میں داخل ہوتے ہی تلبیہ بند کر دیا جائے، اور اگر احرام حل یعنی مسجد تنعیم، مسجد عائشہ یا مقام جعرانہ سے باندھا جائے تو مکہ معظمہ میں داخل ہوتے یا مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت تلبیہ بند کر دیا جائے۔ حدیث نمبر 843، رات کے وقت طواف زیارت کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کو رات کے وقت مؤخر کر دیا تھا، یعنی حضور رات کو طواف زیارت نہیں کرتے تھے۔ رات طواف زیارت حج کا ایک ممتاز رکن ہے، طواف زیارت حج کا ایک بہت ہی اعلیٰ ممتاز رکن ہے۔ اس کا وقت ذی الحجہ 10، 11، 12 3 دن ہے، ان 3 دنوں میں رات اور دن کو طواف زیارت کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جس شخص نے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک طواف زیارت نہ کیا تو اس پر دم اور قضا دونوں چیزیں واجب ہیں۔ ائمہ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے حضور علیہ السلام نے طواف زیارت دن کے وقت کیا تھا۔ اکثر روایات سے یہ بات ثابت بھی ہے، البتہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت قبل الظہر کیا تھا یا بعد الظہر؟ آپ نے نماز ظہر مکہ معظمہ پڑھی تھی یا منی میں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے حضور علیہ السلام نے طواف زیارت رات تک مؤخر کر دیا تھا۔ اس کی متعدد وجوہات بیان کی گئی، البتہ اہم ترین وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم نہر میں منی میں زور پڑھا کر مکہ معظمہ پہنچ گئے تھے، اپنے اونٹ پر سوار ہو کر طواف زیارت کیا، نماز عصر سے قبل منی میں تشریف لے گئے، نماز عشاء میں منی میں پڑھا کر مکہ معظمہ پہ پہنچ گئے اور نفلی طواف کیا، جبکہ کچھ لوگوں نے غلطی سے اس طواف کو طواف زیارت خیال کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔